اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے بہترین عمل کون سا کریں کہ ان کے درجات میں بلندی ہو جائے۔ ہمارے مرحومین کے لیے بہترین جو عمل ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، لیکن اس سے بھی پہلے جو بہترین عمل ہے کہ جب آپ کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو پہلا جو اس کے لیے بہترین کام ہے وہ اس کی واجبات کی قضا کی ادائیگی ہے۔ اگر ان کی واجبات کی قضا ہے، ان کی نمازیں قضا ہیں، تو پہلے آپ اجارہ دے کر ان کی واجب نمازوں کو ادا کروائیں۔ ان کے روزوں کی اگر قضا ہے تو ان کا اجارہ دے کر ان کے جو واجب روزے ہیں ان کی قضا کی ادائیگی کروائیں، یا ان کے حق کوئی بھی ان پہ قرضہ تھا، ان کے کندھوں پہ کوئی قرضہ تھا تو وہ قرضہ ادا کروائیے۔ بعد میں جب یہ کام ہو جائیں گے اس کے بعد ان کے لیے بہترین سے بہترین بہت سارے عمل ہیں۔ آپ کو اگر زندگی میں کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اب پورے دن کی روٹین میں اس عمل کو جو تلاوت فرما رہے قرآن مجید کے کلام کی، یا درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ جتنے بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں وہ آپ نیت کر دیں کہ میں اپنی فلاں مرحومین کو ہدیہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، قربتاً اللہ، وہ آپ کے تمام نیک عمال کے جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا۔ پھر جب آپ اپنے والدین کی، اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیں تو قبرستان میں جاتے ہی السلام علیکم یا اہل القبور کہیے۔ اس کے بعد جب آپ اپنوں کی قبروں پہ جائیں تو معصوم کا فرمان ہے کہ قبر پہ جب پہنچو اپنوں کی تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو قبر کے اندر گاڑ لو۔ جب گاڑ لو تو وہاں اس وقت 7 مرتبہ سورہ قدر تلاوت فرماؤ۔ تلاوت کرنے کے بعد اس میں 7 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد وہ جو قبر کے نشان بنے آپ کی انگلیوں کے، اس کے اندر پانی ڈالو۔ جو انسان اپنوں کی قبروں پہ جائے اور انگلیاں بیچ میں گاڑ کر 7 مرتبہ وہاں سورہ قدر کی تلاوت فرمائے گا، معاشر تک کے لیے اس قبر پہ عذاب قبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، قبر پہ کوئی بھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر اونچی آواز میں، بلند آواز میں سورہ ملک کی تلاوت کیجیے۔ یہ وہ عمل ہیں جو آپ اس کے علاوہ بھی سورہ یاسین، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ قبر کے قریب بیٹھ کر، معصوم کا فرمان ہے، جناب رسول خدا کا فرمان ہے، اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ جب تم اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہو انہیں معلوم ہوتا ہے تمہارا آنا، انہیں محسوس ہوتا ہے، وہ تمہیں سلام بھی کرتے ہیں، تم سے کلام بھی کرتے ہیں، مگر تم نہیں سن سکتے، انہیں خوشی ہوتی ہے تمہارے آنے پر۔ جب قبر پہ جائیں قبر کا صدقہ دے دیں، قبر کے اوپر دانہ ڈال دیں، جو چرند پرند کھائیں گے اس کا قبر کا صدقہ نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ وہاں بیٹھ کر، قبر کے قریب بیٹھ کر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے حمد و ثنا کیجیے پروردگار عالم کے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیجیے، یعنی کوئی بھی مصائب بیان کیجیے، چاہے اکیلے ہیں وہاں ذکر حسین کر کے خود ہی رو لیجیے، خود ہی ماتم کر لیجیے۔ اس کا ثواب قبر میں جو میت ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، یہ قبرستان کا ہے۔ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنوں کو یاد کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آپ مجلس حسین خود اکیلے یا گھر کے 2-3 افراد مل کر مجلس حسین بپا کر کے اس پہ جتنا بھی ثواب حاصل، نیت کرنے کی جتنا بھی ثواب حاصل ہوا ہے مجلس حسین کرنے کا، ذکر حسین کرنے کا، اس کا اجر و ثواب جو ہے ہمارے مرحومین کو ملے۔